مجھے جوائن کیا پروگرام میں وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحبہ اور ان کے بعد مجھے جوائن کریں گی پاکستان پیپلز پارٹی کی نائب صدر سینیٹر شہری رحمان صاحبہ۔ سب سے پہلے شبلی فراز صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ شبلی فراز صاحب آپ بھی جانتے ہیں جب لاک ڈاؤن میں نرمی کی باتیں ہو رہی تھیں، ڈاکٹرز نے اس پر بڑا احتجاج کیا، پروٹیسٹ کیا، ڈاکٹرز کہتے رہے کہ نرمی نہ کریں ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ جب سے 2 دن میں لاک ڈاؤن نرم ہوا ہے، بازاروں میں جا کر دیکھیں تو اتنا افسوس ہوتا ہے کہ جس طریقے سے یہ وبا پھیل رہی ہے نہ جانے کتنا زیادہ نقصان ہو جائے۔ دوسری طرف آپ لوگ بھی بالکل ٹھیک ہیں، معاشی حالات کو دیکھ کر جس طریقے سے آپ لوگوں نے لاک ڈاؤن کو نرم کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ایک کنفیوژن بہرحال برقرار ہے۔ وزراء کچھ کہتے ہیں کہ ایس او پیز پر عمل نہ ہوا بندشیں دوبارہ لگ سکتی ہیں، وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں نہیں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے لاک ڈاؤن میں نرمی کریں گے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ کیا پالیسی ہے؟ نرمی ہوگی بندشیں دوبارہ لگیں گی؟ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ دیکھیں جی، اگر سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تو میرا خیال ہے کہ کچھ تھوڑی بہت سوالات خود سے بھی کرنے چاہیے، کیونکہ یہ جو کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے یہ کوئی ہماری طرف سے نہیں ہے۔ ڈے 1 سے پرائم منسٹر صاحب بالکل کلیئر تھے، اور آپ نے اگر یہ فیصلے کرنے ہیں تو اگر آپ اپنے گھر کے ڈرائنگ رومز میں یا اپنی بڑی پرتعیش جگہوں پہ، ایئر کنڈیشن جگہوں پہ اگر آپ نے تبصرے کرنے ہیں جو سیاسی لیڈران کر رہے ہیں اپوزیشن کے، تو پھر تو ان کو تو یہ باتیں کرنی بڑی آسان ہوں گی۔ لیکن جہاں پہ ہمارے پرائم منسٹر کا تعلق ہے، ان کا دھڑک دل ہمیشہ سے یہ انہی غریب لوگوں کے ساتھ، اسی مڈل کلاس اینڈ بلو کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ نہ ہماری پارٹی کوئی ایسی وہ پارٹی ہے جو کہ ایک ایسا کلچر فروغ دینا چاہتی ہے جس میں کہ صرف جو کہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح یا غلط طریقے سے ان کو دیا ہوا ہے تو وہ تو ایسی باتیں کر سکتے ہیں۔ آپ نے کل کے شو میں خاتون کو دیکھا جو کہ انٹرویو دے رہی تھی، جس کی میاں جنہوں نے کہ روزہ اس کے بچوں نے پانی کے ساتھ کھولا اور اس کے میاں نے خودکشی کر لی، زہر کی گولیاں کھا لی۔ یہ چیزیں جو ہے نا ہم اس طرف اس طبقے کو بھی دیکھتے ہیں، یہ ہمارے لیے زیادہ اہم ہے، بیکاز یہ اصل پاکستان ہے۔ ہم نے اگر لاک ڈاؤن کی نرمی کی بات کی ہے تو ہم یہی دونوں چیزوں کو بچانا چاہ رہے تھے کہ ہم معیشت کو بھی بچانا چاہ رہے ہیں اور ہم لوگوں کو بھی بچانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اگر لوگ کورونا سے نہیں مریں گے تو وہ اسی طرح پھر لوگ خودکشیاں بھی کریں گے۔ تو اس لیے ہم ایز اے حکومت، پرائم منسٹر کا اوپینین ہے اور وہی جو ڈیسیژن ہے وہ انہی کی ہوتی ہے۔ اسد عمر صاحب نے جو بات کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے، وہ اس لحاظ سے ٹھیک کی ہے کہ دیکھیں جب تک عوام کوآپریٹ نہیں کریں گے، جب تک جن کی بہتری کے لیے جس کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا گیا، اگر وہ اس کا خیال نہیں کریں گے تو پھر نہ تو ہم کوئی ایسے وہ ڈنڈے لے کے ہم پیچھے لوگوں کے جا سکتے ہیں یا وہ جرمانے لگا سکتے ہیں جو بعض سیاسی لیڈرز کہہ رہے ہیں۔ تو ہم نے تو اس کو اگر ایسی ضرورت پڑی تو یس، جس طرح کہ ہم نے لاہور میں کیا، لاہور میں کچھ مارکیٹس بند کر دی ہیں، تو یہ تو دیکھیں لوگوں نے بھی کوآپریٹ کرنا ہے۔ اکیلی حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک عوام سپورٹ نہیں کریں، اور یہ سپورٹ اس لیے کہ اس میں پورے معاشرے کو، ہم نے ملک کو بھی بچانا ہے، ملک کی معیشت کو بھی اور لوگوں کو بھی بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اچھے ملک، یہ کہہ دینا آج کل بڑا آسان ہے، کبھی ملک اس طرح نبرد آزما ہوا تھا اس قسم کی کیٹاسٹرفی سے، یا دنیا، امریکہ، یورپ، ایران، ایجپٹ، سارے ملک جو ہیں وہ جو ہے تو اپنے ہم سے 10 گنا بہتر ان کا انفراسٹرکچر، ہم سے بہت زیادہ ان کے ریسورسز۔ تو اس وقت بجائے اس کے کہ ان ممالک نے لاک ڈاؤن تب کیا جب کیسز کم ہونا شروع ہوئے۔ شبلی فراز صاحب، پرسوں خواجہ آصف صاحب نے بھی اپنے قومی اسمبلی میں ایک سوال اٹھایا جو لاجیکلی اس کا جواب ہم بھی جاننا چاہتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جب 100 کیسز سامنے آئے تو سخت لاک ڈاؤن تھا، 12,000 کیسز پر نرم بندشیں ہوئیں، 16,000 کیسز سامنے آئے، سمارٹ لاک ڈاؤن ہوا، 31,478 کیسز اور 678 اموات پر لاک ڈاؤن نرم ہو گیا، لاک ڈاؤن ختم ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو وہ یہی سب لوگ پوچھ رہے ہیں، عام عوام بھی یہ پوچھ رہی ہے، سیاستدان اپوزیشن بھی یہ پوچھ رہے ہیں، آخر یہ کیا پالیسی ہے؟ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ختم تب ہوئے، نرم تب ہوئے جب کیسز میں کمی آئی، ہمارے ہاں الٹا ہو رہا ہے۔ نہیں، بالکل الٹا نہیں ہو رہا۔ دیکھیں جی، آپ ایپلز کو اورنجز کے ساتھ کمپیئر نہیں کریں۔ آپ جس طرح کے اس وبا کا جس طرح کے پھیلاؤ تھا، اگر ایسی بات سچ ہے تو دیکھیں، میں تو کہتا ہوں کہ اگر ایک شخص کا بھی انتقال ہو تو وہ بھی قابل وہ ہے، مطلب ہے بڑا تکلیف دہ ہے۔ لیکن آپ دوسرے ملکوں کے، امریکہ میں 1 لاکھ سے زیادہ ڈیتھس ہو گئی ہیں،
دوسرے یورپین ممالک میں ہو گئی ہیں. ہم پہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, شاید اسی وجہ سے کہ ہمارے لیڈر کی نیت ٹھیک ہے کہ ہم ان غریب لوگوں کا وہ کرنا چاہتے ہیں. کسی نے سپورٹ کیا اس بات کو کہ یہ فیصلہ بڑا اچھا ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگ جو کہ دن کو مزدوری کر کے اور رات کو اپنے گھر پہ کھانا پہنچاتے تھے اپنی بیوی بچوں کے لیے, تو ہم نے تو ان کے لیے کیا ہے. اس کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ وہ ان لوگوں کی کہ جو کہ آلریڈی ان کے پاس بہت کچھ ہے اور ان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ان کی زندگیوں پہ کہ لاک ڈاؤن اگر 1 مہینہ اور بھی چلے. میں نے آپ کو مثال دی, یہ مثال آپ کیوں نہیں لیتی ہیں؟ اس طرح کے کتنے کیسز ہوں گے. تو آیا یہ چاہتے ہیں؟ پرائم منسٹر تو یہ نہیں چاہتے. پرائم منسٹر تو کہتے ہیں کہ ایک احتیاط کریں. دیکھیں یہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. حکومت کا کام ہے کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرے ایسی انوائرمنٹ جس میں کہ منیمم اکنامک ایکٹیویٹی ہو. آپ کا ملک قرضوں میں جکڑا ہوا ہے, آپ کی جو 70% جو ہے تو آپ کی جو لوگ ہیں وہ جو ہے تو آلموسٹ پاورٹی لائن پہ ہیں. ہم کس طرح سے ان کو وہ کر سکتے ہیں؟ ہیلتھ سسٹم بھی اس قابل نہیں ہے کہ کیسز بڑھتے جائیں اور ہم سنبھالنے کے قابل نہ رہیں. تو یہ تو سوال انہی سے پوچھنا چاہیے, ان حکمرانوں سے جنہوں نے 30 سال یہاں پہ حکومت کی ہے. صحیح. اچھا وزیر یہ سوال تو آپ شہری رحمان سے پوچھیں یا جو اور آپ کے مہمان آتے ہیں کہ یہ اس گیون انفراسٹرکچر میں جہاں پہ کہ صرف پلوں پہ اور سڑکوں پہ جسٹ بیکاز کہ اس میں فائنینشیل بینیفٹس تھے ان پولیٹیکل لیڈرز کے, اس پہ تو بات ہوئی, لیکن کتنا ہیلتھ کیئر سسٹم, کتنا ایجوکیشن پہ پیسہ لگا, کتنی اسکل ڈیولپمنٹ پہ لگا کہ لوگ جو ہے تو وہ جو لوگوں کو اوپر اٹھانا تھا. آپ تو لنڈن میں اور امریکہ میں جا کے جائیدادیں بنا لی, وہاں پہ آپ بیٹھ گئے. ایون جو سیشن ہے اس میں بھی نہیں آئے لیڈر آف دا اپوزیشن, انہوں نے تو اجلاس بلایا تھا, انہوں نے تو ریکوزیشن کیا تھا. وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ آئیں گے؟ یہ اس طرح کا کرٹیسزم کرنا بڑا آسان ہے. پرائم منسٹر صاحب پارلیمنٹ آئیں گے؟ پرائم منسٹر صاحب پارلیمنٹ آئیں گے؟ دیکھیں آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں جنہوں نے ریکوزیشن کیا ہے وہ آئیں گے؟ ان پہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ جنہوں نے درخواستیں, بالکل میں بتا رہی ہوں, ان پہ بھی تنقید ہو رہی ہے, ان کو بھی آنا چاہیے جنہوں نے درخواستیں دے کر جو ہے وہ بلایا. حالانکہ حکومت چاہتی تھی کہ ورچوئل سیشن ہو. یہ تو تنقید ہو رہی ہے, بھئی آپ لوگوں نے تو درخواستیں دے کر بلایا ہے, تو اب آئیں کیوں نہیں آ رہے آپ لوگ؟ تو میں سوال پوچھ رہی ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب آئیں گے؟ دیکھیں پرائم منسٹر کی ضرورت پڑی تو وہ ضرور آئیں گے, لیکن ساتھ میں سوال یہ بھی بنتا ہے کہ جو اپوزیشن جو باہر سے بیٹھے ہوئے کرٹیسزم کر رہی ہے, کنفیوژن پھیلا رہی ہے, اس کو چاہیے کہ وہ آ کے جوابات دے اور وہ آ کے سلوشنز بھی دے. کرٹیسائز کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے. کوئی حکومت آج تک اتنی کامیابی سے اس نے اتنی بڑی مصیبت کو نہیں ہینڈل کیا جس طرح کہ ہم نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, ہمارے ڈیتھ ریٹ دیکھیں 500-600 کے قریب ہیں, ایک بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ دنیا کے ساتھ کمپیئر کریں نا کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بڑا کرم ہے, ہماری حکومت نے ایک اچھی حکمت عملی اختیار کی ہے. ہم نے اپنے کس طرح سے لوگوں کو پیسے پہنچائے ہیں, 100 ارب روپے ہم نے پہنچا دے ہیں آج کی تاریخ میں. لیکن اکنامک ایکٹیویٹی جب تک نہیں ہوگی, احتیاط نہیں ہوگی. اب دیکھیں اس میں تو آپ کو چاہیے کہ یہ پروگرام میں یہ لوگوں سے ریکویسٹ کریں, لوگوں کو اپیل کریں کہ دیکھیں کوآپریٹ کریں, ورنہ تو نہ زندگی چل سکے گی اور نہ وہ یا کورونا کی وجہ سے نہیں چل سکے گی یا جو ہے تو کاروبار کی بندش کو. آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں کاروبار کتنے بند ہو رہے ہیں, کتنے بند ہو جائیں گے. ریسٹورنٹس ہیں, جو بھی بزنسز ہیں, چھوٹے دکاندار, سوچنا چاہیے بجائے آ کے کہ یہ کرٹیسائز کریں کہ پرائم منسٹر نے یہ کہا تو منسٹر نے یہ کہا. اس چیزوں اس بحث کو چھوڑیں. آپ یہی وقت جو ہے تو ایک مثبت ایکٹیویٹی میں لگائیں جس میں کہ پتہ یہ چل سکے کہ جی ساری قوم اکٹھی ہے. قوم کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے, نہ اپوزیشن لیڈرز کو. ہم اپنے پروگرام میں یہ بالکل ایس او پیز کے حوالے سے تقریباً شاید ہی میرا کوئی ایسا پروگرام ہو جس پہ لوگوں سے ریکویسٹ نہ کی جاتی رہی ہو کہ آپ ایس او پیز پر عمل کریں, آپ احتیاطی تدابیر اختیار کریں. لیکن میرا سوال سب کو کرنا چاہیے, اگر لوگوں کا رویہ اسی طرح غیر سنجیدہ رہا, جس طریقے سے مارکیٹس میں لوگ جو ہے نا وہ ایک دم امڑ رہے ہیں, رش پہ رش ہے, کوئی ایس او پیز پر نہ سیلیکٹیولی وہ علاقے جو کہ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں ہم سیلیکٹیولی ان کو بند کریں گے. اچھا, وہ پھر مارکیٹس آپ لوگ بند کریں گے جہاں جہاں ایس او پیز پر عمل نہیں ہو رہا, یہی میں پوچھنے والی تھی. جس طرح لاہور میں ہم نے کیا ہے, لاہور میں ہم نے یہی کیا ہے, پنجاب حکومت نے یہی کیا ہے کہ جو جس جگہ پہ نہیں تھا اس کو وہ انہوں نے بند کرنا شروع کر دیا. تو دیکھیں ہم ظاہر ہے ہم غیر ذمہ داری کو نہیں برداشت کریں گے, بیکاز یہ صرف کسی انڈیویجول یا کسی ایک اس کی وہ بات نہیں ہے, یہ پورے ملک کی بات ہے. بالکل صحیح. اچھا شبلی فراز صاحب, یہ جو بھارت سے ادویات منگوانے کا جو معاہدہ, ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے اس سے لا تعلقی کا بھی اظہار کیا, کیبنٹ میں یہ ایشو اٹھایا گیا, پوائنٹ اٹھایا گیا,
تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اس پر انکوائری ہونی چاہیے, اس پر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. کابینہ میں اس ایشو کو اٹھایا جاتا ہے, جو ظفر مرزا صاحب ہیں وہ اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کابینہ کو ایک مسئلے کا پتہ ہو کہ جن ادویات کی اجازت دی تھی ان کی آڑ میں اور دوائیاں بھی منگوا لی گئی اور وائٹامنز بھی منگوا لیے گئے, لیکن ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں, مناسب سوال ہے آپ کا, مناسب سوال ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو فیصلہ ہوا تھا وہ یہی ہوا تھا کہ جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں ان کی تو اجازت تھی, اگر اس کی آڑ میں کوئی اور چیز لے آئی ہے تو بالکل ہوگا, بالکل ہوگا. ہم جو ہے تو ان کو جو ریسپانسبل ہیں they will be taken to task.